مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من محبوب ومن عجب محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على أممه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آج رجب المرجب کی 13 تاریخ ہے اور اس تاریخ کو نسبت ہے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کے ساتھ، یعنی آج ہی کی تاریخ میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولائے کائنات کی بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی، وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی، اس امام ولایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا آخری حج فرمایا اور حج کے بعد جب آپ واپس تشریف لے جانے لگے تو غدیر خم نام کی وادی پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو رکنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ سب لوگ یہاں جمع ہو جائیں، رک جائیں، آگے نہ بڑھیں۔ تمام صحابہ اکرام وہاں پر رکے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے منبر رکھا گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا حق کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور اس امت پر اور دوسرے صحابہ کرام پر ان کی برتری اور فضیلت کیا ہے، یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسی خطاب کے دوران حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کھڑا کیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر صحابہ کرام کی جانب بلند کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ہاتھ بلند کرنے کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولایت مطلقہ کا اعلان فرمایا، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تک کے لیے قاعدہ جاری فرما دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک آنے والے جو سامنے موجود ہیں ان تمام صحابہ کرام سے بھی آپ نے یہ خطاب فرمایا، اور ان کے ذریعے سے چونکہ یہ خبر قیامت تک کے لیے ٹرانسفر ہونی تھی تو ہر آخری آنے والے امتی تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ جو جو مجھے اپنا مولا، اپنا آقا اور اپنا محبوب تسلیم کرتا ہے تو وہ تب تک میری محبت میں کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا، اور مجھے اپنا محبوب تب تک وہ نہیں بنا سکتا جب تک وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا محبوب اور مولا تسلیم نہ کر لے۔ تو یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولایت کا اعلان ہو گیا، اور جیسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات مکمل کی، خطبہ اختتام پذیر ہوا، تو اب دیکھیں جو ہم بدقسمتی سے جس زمانے میں جی رہے ہیں، یہاں لوگ حضور کی اہل بیت اطہار اور حضور کے صحابہ کے درمیان ایسی چیزیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے درمیان جیسے کوئی جھگڑا اور فساد تھا، جیسے چھچورے اور نکمے قسم کے یہ لوگ ہیں، جیسی طبیعت ان کی ہے، یہ اپنی طبیعتوں پر ان کی طبیعت کو قیاس کرتے ہیں، یعنی جتنے گھٹیا اور گندے یہ ہیں یہ اپنے اوپر انہیں قیاس کرتے ہیں۔
جبکہ صحابہ اکرام کا عمل دیکھیں، ان کے یہاں کوئی کمپٹیشن نہیں تھا کہ میں بڑا ہوں میں چھوٹا ہوں، لیکن جس کی جو شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جس موقع پر وہ تو مسلم ہے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ولایت کا اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، اور اعلان ہو جانے کے بعد مبارکباد دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قریب گئے ہیں۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو الفاظ ہیں، انہوں نے مبارکباد جن الفاظ میں دی ہے وہ آپ کے الفاظ یہ تھے، جیسے ہم اپنی زبان میں کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں یا کوئی اچھا مقام عہدہ پا لے تو ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، آپ بہت اچھا، بہت زبردست، ہم یہ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اور جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو اب حضرت فاروق اعظم کے الفاظ سنیں، وہ فرمانے لگے حضرت مولا علی کے قریب جا کر کے، قریب گئے ہیں حضرت صدیق اکبر بھی فاروق اعظم بھی، لیکن میں الفاظ آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں وہ حضرت فاروق اعظم کی زبان ہے۔ وہ فرماتے ہیں بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی مبارک ہو، واہ واہ کمال کر دیا، یعنی یہ مبارکباد دینے کا انداز ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ واہ واہ کمال ہو گیا، بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب، آپ کی ولایت کا اعلان مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کی تو کیا ہی بات ہے، آپ کی کتنی عظیم شان ہے اور کتنی رفعتوں اور بلندیوں پر آپ کا ستارہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے علی ابن ابی طالب، جو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح سے حضرت مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، داہنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑ کر کے اس طرح سے اٹھایا، اور حضور نے جس انداز سے اعلان فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، جو مسلمان میرا، جو امتی مجھے اپنا آقا تسلیم کرتا ہے، اپنا مالک تسلیم کرتا ہے، اپنا محبوب تسلیم کرتا ہے اور اپنا مولا تسلیم کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی کو بھی اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا پیشوا تسلیم کر لے۔ تو جس انداز سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر کے ان کی ولایت اور مولائیت کا اعلان فرمایا تھا، حضرت فاروق اعظم نے بھی ان کا ہاتھ پکڑا اسی مجمع میں اور اسی طرح سے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد فرمایا کہ ابھی مصطفیٰ جان رحمت نے آپ کی ولایت کا اعلان فرمایا ہے، تو آج کے بعد سے اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے علی ابن ابی طالب، مصطفیٰ جان رحمت نے جس طرح سے آپ کی ولایت کا اعلان کیا ہے، آپ کی مولائیت کا اعلان کیا ہے، تو عمر ابن خطاب کا بیٹا یہ اعلان کرتا ہے، وہ عمر ابن خطاب کے جس کے سائے سے بھی شیطان پناہ مانگتے ہوئے بھاگتا ہے، وہ حضرت فاروق اعظم اعلان فرماتے ہیں اے علی ابن ابی طالب، مصطفیٰ جان رحمت کے اعلان کے بعد سے جس طرح سے آپ تمام مومنین اور مومنات کے مولا ہیں، اس طرح سے آج کے بعد سے آپ میرے بھی مولا ہیں، آپ عمر ابن خطاب کے بھی مولا ہیں، اور میں بھی آپ کو اپنا مولا تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی مولائیت کا اقرار کرتا ہوں، آپ کی ولایت کا میں بھی اعلان کرتا ہوں۔ یہ حضرت فاروق اعظم نے ان کے لیے کلمات کہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کھڑے ہو جانا، حضرت فاروق اعظم کا کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے ان صاف ستھرے الفاظ کے ساتھ ان کی مولائیت اور ان کی ولایت کا اعلان کرنا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جو لوگ مولا نہیں مانتے یا مولا کہنے سے جن کو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ ہو جائے، شرک ہو جائے، جو اس میں جھجک محسوس کرتے ہیں، یہ ان کے لیے اب میں اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جس طرح سے میرے اور آپ کے مولا ہیں، حضرت علی جس طرح سے تمام اولیاء کے مولا ہیں، تمام علماء کے مولا ہیں، تمام ائمہ کے مولا ہیں، اور قیامت تک آنے والے حضور کے ہر امتی کے جس طرح سے مولا ہیں، تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ مولائیت اور یہ ولایت، یہ اس چیز پر
دلالت کرتی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہر امتی کے مولا ہیں، اور حضرت فاروق اعظم نے، حضرت صدیق اکبر نے بھی انہیں جب اپنا مولا تسلیم کیا، تو حضرت مولا علی حضرت صدیق اکبر کے بھی مولا ہیں، فاروق اعظم کے بھی مولا ہیں، عثمان غنی کے بھی مولا ہیں۔ جب حضرت علی تمام صحابہ کے مولا ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کے مولا ہیں، تو حضرت علی اب صرف مولا نہیں ہے بلکہ مولائے کائنات ہیں۔ ان کو مولائے کائنات اسی لیے کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں مولائے کائنات ہیں؟ کیونکہ وہ اگر اپنے زمانے کے لوگ کے مولا ہوتے یا بعد کے لوگوں کے لیے مولا ہوتے، کسی کے لیے ہوتے کسی کے لیے نہ ہوتے، تو صرف وہ مولا علی ہوتے۔ لیکن وہ مولائے کائنات اسی لیے ہیں کہ جو صدیق اکبر کا بھی مولا ہے، فاروق اعظم کا بھی مولا ہے، عثمان غنی کا بھی مولا ہے، تمام صحابہ کا مولا ہے، تمام تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، تمام اولیاء کا، تمام صالحین کا، تمام علماء کا، تمام مفسرین کا، محدثین کا، تمام فقہائے دین کا، جو غریب نواز کا بھی مولا ہو، غوث اعظم کا بھی مولا ہو، حضرت نظام الدین اولیاء کا بھی مولا ہو، صابر دیا کلیری کا بھی مولا ہو، وارث دیوا کا بھی مولا ہو، امام اہل سنت کا بھی مولا ہو، ہم سب کا جو مولا ہے، پورے امتیوں کا جو مولا ہے، وہ صرف مولا تو نہیں رہتا، وہ مولائے کائنات بن جاتا ہے۔ وہ پوری کائنات کا مولا ہے، پوری کائنات کا محبوب ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ دراصل بڑا نازک وقت ہے، صحابہ کرام کا دامن اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے اور اگر کوئی ان کا گستاخ ہو جائے تو وہ بھی پھسلے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ یوں ہی اہل بیت کا دامن اگر ہاتھ سے چھوڑے اور کوئی ان کا بے ادب اور گستاخ ہو جائے، جہنم میں جائے گا۔ دونوں میں سے کسی کی بے ادبی اور گستاخی اہل سنت میں قابل قبول نہیں ہے، اور جو اگر کسی کا گستاخ ہونا چاہتا ہے، چاہے صحابہ کا یا اہل بیت کا، اسے کم سے کم اہل سنت سے باہر جانا پڑے گا۔ وہ چاہے خارجی ہو جائے، ناصبی ہو جائے، اور چاہے رافضی ہو جائے، شیعہ ہو جائے، مرے جہاں جا کر کے مرنا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بھی زمانہ خلافت میں اور فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، تینوں خلفائے ثلاثہ جو حضرت علی سے پہلے ہیں، ان تینوں کی زمانہ خلافت میں حضرت سیدنا مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خلیفہ یہ حضرات تھے ان سے پہلے، اور ان تینوں کے زمانے میں حضرت مولا علی باب العلم، وہ چیف جسٹس کے عہدے پر تھے، اور جب چیف جسٹس کے عہدے پر تھے تو دو بدو لڑتے ہوئے دیہاتی لوگ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ان کے پاس آ گئے کہ خلیفۃ المسلمین سے، فاروق اعظم سے جا کر کے، امام العادلین سے جا کر کے اپنا یہ مسئلہ جو ہے وہ سلجھاتے ہیں، اور وہ اپنا چونکہ لڑتے ہوئے آئے تھے، حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، دیکھیں کہ ان کی بارگاہ میں حضرت مولا علی کا مقام کیا ہے۔ ایک تو آپ نے سن لیا کہ مبارکباد دینے کا انداز کیا ہے، اب دوسرا دیکھیں، بدو دیہاتی لڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنا معاملہ سنانا چاہا۔ اب خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سا کام، انہوں نے کہا کہ اس کام کے لیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، چیف جسٹس کا عہدہ ان کا ہے، فیصلہ وہ کریں گے، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ بھیج دیا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس ان دونوں کو۔ حضرت مولائے کائنات نے ان دونوں کی باتیں سنی، اور سننے کے بعد جس کا حق بنتا تھا اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اب جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، چونکہ آیا تھا دیہات سے، اب پتہ نہیں مولا علی کو پہچانتا نہیں تھا، یا جاننے اور پہچاننے کے بعد بھی اس کے دل میں کچھ ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے اس نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اور کچھ نازیبہ کلمات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان اقدس میں کہے۔ تو دوبارہ واپس آ گئے حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں۔ اب اسے ہوش نہیں تھا، خبر نہیں تھی کہ میں کن کے دربار میں کھڑا ہوں۔ تو ان میں سے ایک نے، جسے فیصلہ قبول نہیں تھا، اس نے نازیبہ الفاظ وہی کہنا شروع کیا کہ ہم آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے، آپ نے ہمیں کس کے پاس بھیج دیا، اور اس طرح کے جو بھی کلمات حضرت مولا علی کے بارے میں جو نہیں کہنے چاہیے تھے، جو ان کے شان کے لائق نہیں تھے، اس نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے یہ کلمات اپنی زبان سے نکالے۔ جب یہ کلمات ان کی زبان سے نکلے، اس اعرابی بدو دیہاتی شخص کے زبان سے،
تو حضرت فاروق اعظم کا آپ تیور فاروقی دیکھیں، اگر ان کے درمیان اتنی شدید محبت نہ ہوتی تو یہ والا تیور تو نہیں آتا۔ آدمی تو خوش ہوتا ہے کہ اس کے اگر دشمنی ہے معاذ اللہ کوئی تو آدمی خوش ہوتا ہے ان چیزوں کو سن کر کے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم کا آپ جلال دیکھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے سامنے اس نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں بکواس کی، نازیبا الفاظ کہے، تو فاروق اعظم آگے بڑھے اور اس کا گریبان پکڑا، اور گریبان پکڑنے کے بعد اسے اٹھایا اپنے ہاتھوں سے، اور گریبان پکڑ کر کے اٹھا کر کے اس سے فرمانے لگے، بدبخت، کس کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، کس کے بارے میں بکواس کرتا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ ان کی شان کیا ہے؟ جن کے بارے میں تو بک بک کر رہا ہے ان کی شان مجھ سے سن، اس کے بعد اپنی زبان بند رکھنا۔ ان کی شان یہ ہے، ہوا مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، جس کے بارے میں تو یہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے تجھے کس کے پاس بھیجا تھا، کس سے تیرا فیصلہ کروایا ہے، تو جس سے تیرا فیصلہ کروایا ہے سن، وہ میرا بھی مولا ہے اور تمام مومنین کا مولا ہے۔ تجھے پتا نہیں ہے ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ آج کے بعد اگر تیری یہ زبان مولا علی کے خلاف کھلی تو جان لے کہ وہ فاروق اعظم کا بھی مولا ہے اور تمام امتیوں کا مولا ہے، تمام صحابہ کا، تمام مومنین اور مومنات کا مولا ہے۔ اور تو نے اگر ہمارے مولا کے خلاف کوئی بات کی تو پھر تیرا انجام تجھے معلوم ہونا چاہیے، تجھے اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ آخری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ حضور کا جب وصال ہو گیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد ایک شخص آیا، اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی تھی، نہیں دیکھا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور جب وہ آیا تو اس کی ملاقات ڈائریکٹ حضرت مولا علی سے ہوئی۔ اس نے حضرت عمر کو بھی نہیں دیکھا، حضرت فاروق اعظم کو بھی نہیں دیکھا، حضرت عثمان کو بھی نہیں دیکھا، ڈائریکٹ ملاقات ہوئی حضرت علی سے۔ اب کون ہے جو حضرت علی سے ملے تو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے آپ جیسا آج تک کسی کو نہیں دیکھا، اور اس نے یہی بات کہہ دی۔ اس نے جب حضرت علی سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے عرض کیا کہ حضور میں نے آپ جیسا آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت مولا علی نے اب جواب میں کیا ارشاد فرمایا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یعنی بیلنس کرنے کے لیے یہ بات میں کر رہا ہوں، ورنہ حضرت علی کی شان میں ابھی بہت کچھ ہے۔ حضرت مولا علی کو جب اس نے یہ کہا تو دوسرا کوئی ہوتا تو وہ تو خوش ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ جیسا آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سے دو سوال پوچھے۔ پہلا سوال پوچھا، ارائیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری تعریف تو کر رہا ہے اور تیری نظر میں ایسا ہے کہ تو نے مجھ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، ذرا یہ بتا کیا تو نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا لا، نہیں دیکھا۔ دوسرا سوال، حضرت علی کا اب عقیدہ دیکھیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سے پھر دوسرا سوال کیا، ارأیت ابا بکر و عمر، کیا تو نے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی زیارت کی ہے، انہیں دیکھا ہے؟ اس نے کہا لا۔ جب اس نے دونوں کا انکار کر دیا کہ نہ میں نے نبی کریم کو دیکھا ہے نہ حضرات شیخین کو دیکھا ہے، صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو، تو اب حضرت مولا علی کا فیصلہ سنیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر تو نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا اور اس کے باوجود اگر تو آ کر کے مجھ سے یہ کہتا کہ تو نے آج تک میرے جیسا کسی کو نہیں دیکھا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی صورت میں گویا کہ تو مجھے نبی پر فضیلت دے رہا ہوتا۔ دوسرا جو سوال کیا تھا اس کی جواب میں بھی اس نے کہا تھا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو نے حضرت ابو بکر و عمر کو دیکھا ہوتا، ان سے ملاقات کی ہوتی اور اس کے باوجود یہ کہتا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو تجھے وہ سزا دیتا جو ایک بہتان لگانے والے کو، جھوٹ بولنے والے کو اور جھوٹا افترا کرنے والے کو لگائی جاتی، یعنی میں تجھے 80 کوڑے مارتا۔ ایک جھوٹے شخص کو، مفتری کو جو سزا ملتی ہے اور بہتان لگانے والے کو، جھوٹا بہتان لگانے والے کو جو سزا ملتی ہے وہ سزا میں تجھے دیتا اگر تو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا۔ یہی عقیدہ ہے اہل سنت کا، یہ حضرت مولا علی کا عقیدہ ہے اہل سنت والا، کہ مولا علی خود اپنے آپ سے ان کو افضل جانتے ہیں، اور مولا علی کا فیصلہ یہ ہے کہ جو مجھے ان سے بڑا کہے گا، افضل کہے گا، بہتر اور برتر کہے گا تو میں اسے کیا کروں گا؟ 80 کوڑے ماروں گا۔ اب جو حضرت مولا علی کی محبت میں آگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں وہ بڑے ہیں، آپ خود سمجھ لیں کہ وہ کس سزا کے حقدار ہیں مولا علی کے فیصلے کے مطابق۔ حضرت علی کا یہی فیصلہ تھا جس فیصلے کی وجہ سے تواتر کے ساتھ
اہل سنت والجماعت کا اجماعی قطعی یقینی عقیدہ ہے کہ حضرات شیخین کریمین حضرت مولا علی سے بھی افضل ہیں، حضرت عثمان غنی سے بھی افضل ہیں، اور یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بیان ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ کیوں؟ اسی حضرت مولا علی کے جو ارشاد ہے آپ کا کہ اگر مجھے کوئی فضیلت دے گا ان دونوں پر تو میں اسے کوڑے ماروں گا، 80 کوڑے ماروں گا، جھوٹ بولنے والے کی، بہتان باندھنے والے کی جو سزا ہے وہ سزا دوں گا۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی ایسا امام ہو جو تفضیلی عقیدہ رکھتا ہو، تفضیلی عقیدہ یعنی اہل سنت کے خلاف عقیدہ یہ رکھتا ہو کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کمتر جانے حضرت علی سے، تو وہ اس کا عقیدہ تفضیلیوں والا ہوگا۔ اور حضرت علی نے کیا فرمایا ہے کہ اسے 80 کوڑے لگنے چاہیے، اور جسے 80 کوڑے لگنے چاہیے پھر اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، جھوٹا شخص ہے، کوڑے لگ چکے ہیں، اور جس کی گواہی قبول نہیں ہوگی تو ایسے امام کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ اہل سنت کا بیلنس والا عقیدہ ہے۔ آپ کے لیے دعوت یہ ہے، آج دن ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت کا، برتھ ڈے ہے آپ کا، آپ چاہیں تو ان سے عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھروں میں ایصال ثواب، درود خوانی، فاتحہ خوانی وغیرہ کا اہتمام کریں، اور اہل سنت کے اسی عقیدے پر قائم رہیں، تفضیلی والا عقیدہ نہیں، یہ اہل سنت کا اجماعی قطعی یقینی عقیدہ ہے۔ آج اگر کسی خانقاہ سے بھی کوئی آواز لگائے کہ ہم حضرت مولا علی کو دوسروں سے افضل مانتے ہیں تو آپ جان لیں کہ یہ عقیدہ غوث اعظم کے عقیدے کے خلاف ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کے عقیدے کے خلاف ہے۔ یہ جو خطبہ رکھا ہوا ہے آپ کی مسجد میں پڑھا جاتا ہے، اس خطبے کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے تو یہ کتاب سب سے پہلے مسجد سے باہر کرنی پڑے گی۔ اس لیے اہل سنت کے عقیدے پر قائم رہیں، اور امام اہل سنت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہمارے ایک ہاتھ میں انشاءاللہ تعالی دامن اہل بیت، دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ اکرام ہوگا۔ ہماری جان فدا، ہمارا مال فدا، ہمارا سب کچھ فدا، ہمارے والدین اور ہماری عزتیں قربان حضور کی آل پر، حضور کے تمام اصحاب پر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالی عز و جل انہی نفوس قدسیہ کے محبت میں ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔